بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل صلی علی سیدنا و مولانا محمد و اصحاب صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وصلو علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، میں آج آپ کو ایک ایسا وظیفہ بتا رہی ہوں کہ جس کو آپ پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی ہر مشکل میں آسانی پیدا فرمائیں گے، ہر جائز حاجات پوری ہوگی، کئی آپ کی پریشانیاں، مالی تنگیاں، کئی ہر لحاظ سے جو ہماری اس وقت اس دور میں زندگی میں پیدا ہو چکی ہیں، کچھ ہماری خود ساختہ ہیں، کچھ واقعی حقیقت میں واقعی ہوتی ہیں۔ تو آپ اس وظیفہ کو پڑھیں گے، یہ 2 لفظوں کا وظیفہ ہوگا، کسی بھی وقت آپ اس کو پڑھ سکیں گے، کوئی مشکل کام نہیں ہوگا۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ پہ رحم فرمائیں گے۔ میری بات اچھی لگے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں، ویڈیو اینڈ تک دیکھیے گا، اور اگر آپ کو اس میں سے کوئی بھی ایک لفظ سیکھنے کو ملا ہے یا اس میں مزید بہتری لانی چاہیے تو آپ پلیز کمنٹ سیکشن میں جا کے اپنا کمنٹ کر کے بتائیں کہ مزید آپ کو کون سے وظائف، کیا چیز اور کیا آپ سننا چاہتے ہیں، یہ ضرور اپنی رائے سے آگاہ کیا کریں۔ تو بڑھتے ہیں ہم آج کی اپنی بات کی طرف۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون کو کہا، آپ نے فرمایا کہ زکوٰۃ دو، تو قارون برا مان گیا۔ قارون سوچ میں پڑ گیا کہ اتنی رقم میں زکوٰۃ کی آخر کیوں دوں؟ قارون نے زکوٰۃ سے بچنے کے لیے عورت کو پیسے دیے کہ تم موسیٰ علیہ السلام پر بدکاری کا الزام لگاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام ایک مجمع میں لوگوں سے واعظ فرما رہے تھے کہ وہاں وہ عورت بھی پہنچی۔ موسیٰ علیہ السلام سے مجمع میں ایک پوچھنے والے نے پوچھا کہ جو انسان کسی عورت سے زنا کرے اس کی کیا سزا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اگر وہ انسان شادی شدہ ہے تو اس کو پتھر مار کر قتل کیا جائے۔ اس نے کہا، یہ عورت کچھ کہنا چاہتی ہے۔ اس نے عورت کو کھڑا کیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، کیا کہتی ہے بی بی، کیا مسئلہ ہے آپ کا؟ اس کی نظر پڑی نور نبوت پر۔ عورت کی نظر پڑی نور نبوت پر تو اس نے کہا، میں کچھ نہیں کہتی، قارون نے مجھے پیسے دیے تھے کہ آپ پر بدکاری کا الزام لگاؤں۔ اس عورت نے کہا، بھرے مجمع میں قارون نے کہا، زکوٰۃ سے بچنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون سے کہا کہ زکوٰۃ دو۔ بہت بڑا مالدار تھا یہ قارون، لیکن اس نے یہ سوچا کہ جتنا میرا مال ہے اس کی زکوٰۃ کتنی بنے گی۔ زکوٰۃ سے بچنے کے لیے اس نے ایک عورت کو چنا، اس عورت کو اس نے پیسے دیے اور اس سے کہا کہ تم موسیٰ علیہ السلام پر الزام تراشی کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے مجمع میں واعظ فرما رہے تھے۔ وہ عورت آئی جس کو پیسے دیے گئے تھے، اسی مجمع میں بیٹھی۔ ایک شخص کھڑا ہوا، اس نے کھڑے ہو کے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا کہ اگر کوئی مرد زنا کرے، بدکاری کرے تو اس کی کیا سزا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اگر وہ شادی شدہ ہے تو اس کو پتھر مارو۔ اس نے کہا، یہ عورت کچھ کہنا چاہتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا، کہو بی بی، کیا مسئلہ ہے تیرا؟ اب جب عورت کھڑی ہوئی تو اس کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چہرہ اطہر پر نظر پڑی تو موسیٰ علیہ السلام کی پیشانی اطہر سے نور نبوت چمک رہا تھا، اور وہ عورت اپنی بات سے مکر گئی۔ اس نے کہا، جی مجھے کچھ نہیں کہنا، مجھے قارون نے پیسے دیے تھے اور یہ کہا تھا کہ میں آپ پر الزام لگاؤں، لہٰذا مجھے کچھ نہیں کہنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ بات سنی تو آپ فوراً سجدے میں گرے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، موسیٰ، آج تو زمین کو جو بھی حکم دے گا وہ اس کی تعمیل کرے گی۔ موسیٰ، آج جو بھی تو حکم زمین کو دے گا وہ اس کی تعمیل کرے گی۔ موسیٰ علیہ السلام جلال میں کھڑے ہوئے اور زمین کو کہا، پکڑو اسے۔ جب زمین نے ایک دم قارون کو کھینچا، پیروں تک زمین میں چلا گیا۔ تو قارون نے کہا، اے موسیٰ، مجھے معاف کر دو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اس کو اور پکڑو۔
کہ زمین نے اس کو مزید کھینچا اور وہ پیٹ تک زمین کے اندر چلا گیا۔ قارون نے چیخ کر کہا، موسیٰ مجھے معاف کر دو۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اور پکڑو، اور یوں زمین نے اس کو پورا کھینچ لیا، پورا زمین کے اندر دھنس گیا۔ کچھ وقت بعد اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کو اتارا، فرمایا، موسیٰ بڑا مضبوط ہے تیرا دل، اس نے تیری اتنی منتیں کی اور تو نرم نہیں ہوا۔ میری عزت کی قسم، اگر قارون مجھے ایک بار بھی پکارتا تو میں اس کو زمین سے واپس نکال لیتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کیا شان ہے مالک کی، کہ عظمتوں کا مالک ہے اللہ، کیا شان کریمی ہے، کیا وہ رحمان اور رحیم کی عزت و عظمت ہے، جو قارون کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ پھر ہم تو اس کے محبوب کی امت ہے نا، اس کے محبوب کی امت، ہمیں معاف وہ کیوں نہیں کرے گا؟ لیکن ہم بھی اس کو پکاریں تو تب نا، ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگیں تو تب نا۔ کتنا بڑا رحیم ہے، کتنا بڑا رحمان ہے، کتنی بڑی عظمتوں کا مالک ہے۔ عرش الہی پہ صاف لفظوں میں لکھا ہوا ہے کہ میرا غضب، میری رحمت میرے غضب پر بھاری ہے، میری رحمت میرے غضب پر بھاری ہے۔ دوستو، اس نے واضح اعلان فرمایا کہ موسیٰ تجھ سے کتنی تیری اس نے منتیں کی اور تو نہیں مانا۔ اگر وہ میری ایک دفعہ بھی منت کرتا نا تو میں نے اس کو زمین سے واپس نکال دینا تھا۔ کتنا بڑا اور بالغ، کتنا بڑا اس کی رحمت کا دریا، اور وہ کتنا بڑا رحیم ہے کہ قارون جیسے بندے کو وہ معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ ارے ہم تو اس محبوب کی امت ہیں جس کی وجہ سے اس نے ساری کائنات بنائی۔ ہمیں کیوں نہیں وہ معاف کرے گا؟ اور ہم معافی مانگے تو تب نا، ہم اس کے در پہ آئیں تو تب نا، ہم اس سے رابطے میں رہیں تو تب نا، ہم اس سے کنیکشن جوڑیں تو تب نا۔ ہم تو دور بھاگے ہوئے ہیں اس سے، اور روز بھاگنے کے چکر میں ہوتے ہیں۔ ہر روز ہم نئی جہتیں، نئی سمتیں، نئے طریقے نکال لیتے ہیں۔ ہر روز ہم نیا بہانہ تلاش کرتے ہیں اس سے دور جانے کا، اور پھر ہم اس پہ دلیلیں بھی دیتے ہیں۔ ایک تو ہم اس سے دور ہوتے ہی ہیں، دوسرا اس دوری کی دلیل بھی ہمارے پاس ہوتی ہے، آرگیو کر رہے ہوتے ہیں ہم اس کو۔ ہم نے کچھ اور پڑھا ہے یا نہیں پڑھا، لیکن یہ ضرور ہم سب نے پڑھا ہوا ہے، ہم اس سے دور ہیں۔ سب سے بڑی ہماری تگڑی مضبوط دلیل ہمارے درمیان میں پتہ کیا ہے جی؟ دنیا داری یا گزارا ہی نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے تو خود ہی تو ہمیں بولا ہوا ہے کیسے کریں، ایسے کریں، ایسے کریں، تو اس کو چھوڑ کے ہم اس کو یاد کیسے کریں؟ بھائی کس نے کہا ہے آپ کو کہ آپ اس کو چھوڑ کے یہ سارا کچھ اس کو یاد کریں؟ لیکن ایک بات میں آپ سے ضرور کہنا چاہتی ہوں، سب کچھ چھوڑ کے اس کو یاد نہ کرو، کچھ تو چھوڑو، کچھ بھی نہ چھوڑو، اس کو پکڑو تو صحیح، اس سے محبت کرو تو صحیح، اس کو یاد کرو تو صحیح، اس سے بات کرو تو صحیح۔ ہم تو اس کو یاد ہی نہیں کرتے، ہم سے بات ہی نہیں کرتے، کرنا بھی نہیں چاہتے۔ ہمارے جتنے مسائل ہیں نا دوستو، وہ بے نیاز مولا کی ایک لمحہ میں کہانی بدل سکتی ہے۔ اگر وہ اپنے پاس آپ کو بٹھا کے رکھتا ہے نا تو یہ اس کی مہربانی ہے، ہماری کوئی اوقات نہیں ہے۔ کل شجر و حجر، ہر مخلوق اس کی عبادت میں ہے، کوئی ہماری عبادت اس کو نہیں چاہیے،
لیکن ہمارے ساتھ محبت ہے نا اس کی، جس سے محبت ہوتی ہے نا تو پھر دل ہوتا ہے کہ وہ مجھے یاد کرے، وہ ہمیں یاد کرتا ہے، تو ہم کیوں نہیں اس کو یاد کر سکتے؟ جتنے مسائل ہیں نا اس کی بارگاہ میں لے جائیں، ہم اچھے رہیں گے، اس کی بارگاہ میں جائیں۔ ویسے بھی تو یہ دنیا ہے ہی فانی، چھوڑ تو ہم نے دینی دینی ہے ایک دن، جو مرضی ہم مرضی حسین ترین، امیر ترین، ذہین ترین ہو کے آخر مر ہی جائیں گے۔ کہانی تو یہاں کی یہاں ہی رہنی ہے، اکیلے ہی ہم نے جانا ہے اس کے پاس، تو ہم بہتر ہے تھوڑی سی تیاری کر کے چلے جائیں، کوشش کیا کریں سارے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا قرب عطا کرے۔ اب آپ کو بتاؤں کہ آپ درود شریف اولا ہر 11 مرتبہ پڑھ کے کوئی بھی درود شریف پڑھ لیں، تو آپ کسی بھی جگہ پہ بیٹھ کے، کھڑے ہو کے، کھانا بناتے ہوئے، کچھ بھی، لیکن آپ باوضو ہوں تو آپ پڑھا کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم ینصرون، حامیم ینصرون، یہ 2 لفظ ہیں، یہ آپ چلتے پھرتے کسی بھی وقت، کسی بھی نماز کے بعد آپ پڑھ سکتے ہیں، کسی بھی وقت جتنی مرضی تعداد میں پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ سے یقیناً امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی مشکلیں آسان فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پہ اپنی خاص نگاہ کرم فرمائیں اور ہم کو اپنی سچی پکی غلامی نصیب فرمائیں۔ آسانیاں بانٹتے رہیں، آسانیاں مل جائیں گی، دعائیں دیتے رہیں۔